آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں دیا، مگر اپنے پیاروں سے محبت کرنے والے ہمیشہ اس سوال کے جواب کے منتظر رہتے ہیں۔ مگر دوستو، جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کا مطلب ہے پردہ یا چھپا ہوا، جو ہم انسانوں کی دنیا سے ایک الگ ڈائمنشن یا مقام ہے۔ اس برزخ کے مقام پر بھی دو الگ الگ جگہ موجود ہیں، جس میں سے ایک کا نام علین ہے، جہاں نیک اور مومن اور ایمان والی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ کا نام سجین ہے، جہاں پر بدکار، گناہگار اور کافر روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ہر مرنے والے شخص کی روح قیامت تک اسی دنیا یا ڈائمنشن میں رہے گی جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن واپس اپنے اپنے جسموں میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے سے زندہ کیے جائیں گے، اور پھر ہر انسان مٹی جھاڑتا ہوا اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ دوستو، یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہوگی اور وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیا وہ کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، یا وہ لوگ اس دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں اور اپنے پیاروں کو کیا یاد بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے اس دنیا سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اس دنیا کے ہر زندہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو قبر میں حساب و کتاب کے لیے روح کو اس کے جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے، اور منکر نکیر قبر میں آ کر ہر مرنے والے شخص سے 3 سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو اس کے اعمال کے حساب سے 2 جنتی نوری شکل والے فرشتے اسے آسمان میں عالم برزخ میں علین کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ یا پھر بہت خوفناک شکل کے 2 فرشتے عالم برزخ میں اسے سجین کے مقام پر لے جاتے ہیں، جہاں گناہگار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی قیامت کے حساب و کتاب سے پہلے ان بدکار روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود نیک روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایک باغ کی طرح جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی رشتہ دار دنیا میں مر کر علین کے اندر آتا ہے تو وہ روحیں اپنے رشتہ داروں کو پہچان جاتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، بشرط یہ کہ ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں مر کر علین میں پہنچی ہو، نہ کہ سجین میں۔ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان کر خوش ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں اور دنیا میں گزارا ہوا وقت یاد کرتی ہیں، جو وقت آپس میں انہوں نے دنیا میں گزارا تھا، اور ابھی آنے والی اپنے رشتہ دار روحوں سے اپنی دنیا کے رشتہ داروں کی خبر لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ماں، میرا باپ، یا دنیا میں موجود اس کا کوئی بھی رشتہ دار کس حال میں ہے اور دنیا میں اس پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر وہ آنے والی روح ان سے یہ کہے کہ تمہارا باپ، بیٹا یا بیٹی تو مجھ سے پہلے ہی مر چکے تھے، اور اگر وہ لوگ علین میں نہیں پہنچتے تو وہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ یقیناً ان لوگوں کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ یعنی ہر مرنے والا نیک انسان اپنے پیاروں کے ساتھ جا کر علین میں رہتا ہے، اور دنیا کا حال جو اس نے مرنے سے پہلے تک اس دنیا میں دیکھا تھا وہ علین میں موجود اپنے رشتہ داروں کی روحوں سے شیئر بھی کرتا ہے۔ دوستو، موت کے بعد کا روح کا یہ تمام احوال سنن نسائی کی حدیث نمبر 1834 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے حدیث 1834 جو عربی میں ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، اکثر ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے وہ خواب میں آ کر اپنے حال کے بارے میں بتاتے ہیں یا کسی اور بات کی خبر سناتے ہیں، جو کہ کئی اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہے۔ دوستو، نیک روحیں علین میں اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دور ان سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار دنیا میں آپ کے حالات کے بارے میں آنے والی روحوں سے سوال کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے والے رشتہ داروں کی روحیں آپ کو یاد کرتی ہیں۔
آپ کے رشتہ داروں اور پیاروں کی روحوں کو دنیا کی سبھی باتیں اور رشتہ دار یاد ہوتے ہیں، تبھی تو وہ ان سے آپ کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ دوستو، عالم برزخ میں علین کے مقام پر نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء، اولیاء اللہ اور شہیدوں کی روحیں بھی ایک دوسرے سے مل کر باتیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پورے 4 یا 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ دوستو، عالم برزخ میں روحوں کو آپ کا یا ان کا خود کا کیا ہوا صدقہ جاریہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد صالح یعنی نیک اولاد، یا اپنے مال کو کسی ایسی جگہ پر خرچ کیا ہو جس سے پوری انسانیت کا بھلا ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ ایصال ثواب جو ان کے پاس تحفے کی صورت میں ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور جس نے بھیجا ہوتا ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ تحفہ تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹی یا کسی رشتہ دار کی طرف سے فلاں عمل کی وجہ سے آیا ہے، اور اس ایصال ثواب کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کی روحوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ درجے کس طرح کے ہوتے ہیں اور ایصال ثواب سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان کے درجات ضرور بلند ہو جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ ہمارے تحفوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ چاہے پھر بیٹھے بیٹھے اول آخر درود و شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پیاروں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔